الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سورہ مریم 98 آیت 6 رکوع پر سورت مشتمل ہے۔ حضرت مائی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اللہ پاک نے اس میں بیان کیا ہے اور کچھ تفصیل سے اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت ابتدا میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خالد کا تذکرہ کیا۔ حضرت مریم کے والد کا نام تھا عمران اور یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کے خالو زکریا اسی بیت المقدس کے نائب اماموں میں سے تھے، اور ان کے علاوہ بھی کافی امام بیت المقدس میں تھے۔ بہرحال حضرت عمران کے گھر میں ان کی اہلیہ امید سے ہوئی، انہوں نے منت مانی کہ میرے پیٹ میں جو ہے اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آزاد کروں گی۔ پیٹ میں بجائے بچے کے بچی کی ولادت ہوئی، اور جب ولادت ہوئی تو حضرت عمران مائی مریم کے والد انتقال کر چکے تھے۔ جب حضرت مریم کی والدہ نے بیت المقدس میں یہ بات عرض کی کہ میں نے تو اس حمل کے لیے یہ منت مانی تھی کہ وہ اللہ کے لیے آزاد ہوگا، اللہ کی خدمت کرے گا، دین کی خدمت کرے گا، اب یہ حمل تو بیٹی کی صورت میں آیا، مریم میں نے نام رکھا، اب اسی کو میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے دینا چاہتی ہوں۔ تو بیت المقدس کے جو امام تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کی تربیت کریں گے۔ اب سارے امام اس بات پر تھے کہ ہم کریں گے، کیونکہ سارے نائب اماموں میں سے تھے، اور حضرت عمران سب کے امام تھے، تو سب کی خواہش یہ تھی کہ امام صاحب کی بچی ہے، ہم خدمت کریں گے، ہم پالیں گے۔ اور حضرت زکریا یہ کہتے تھے کہ یہ میری بھانجی لگتی ہے، اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، میرے اس کے ساتھ رشتہ بھی ہے، تو میں اس کو پالوں گا۔ لیکن دیگر ائمہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے نام نکل آیا۔ بہرحال حضرت زکریا نے آپ کی تربیت شروع کی۔ اب آپ کے پاس زیر کفالت حضرت مریم کی تربیت ہونے لگی۔ اب تربیت جو تھی عام خواتین سے ہٹ کر ہوئی، عام بچیوں سے ہٹ کر ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ کو عام خواتین کے مقابلے میں جلدی پالا پوسا اور بڑھوتری کی۔ جیسے عام بچیاں ہماری مہینے میں بڑھتی ہیں، حضرت مائی مریم ہفتے میں اتنی بڑھنے لگیں۔ پھر حضرت زکریا نے ایک وقت یہ دیکھا کہ اب مریم بڑی ہو گئی ہیں اور سمجھدار ہیں، تو اب زکریا کہیں جاتے تو ایک کمرے میں ان کو ایک کمرہ دے دیا اور وہاں باہر سے تالا لگا کے جاتے۔ پھر ایسا ہوتا کہ حضرت زکریا جب بھی وہاں آتے تو وہاں پر پھلوں کو، وہاں پر جو موسم نہیں ہے ان پھلوں کو موجود پاتے۔ تو ایک دن آخر اپنی بھانجی سے پوچھ ہی لیا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ دروازہ بند ہے، کون لا کے دیتا ہے، کیسے لا کے دیتا ہے؟ پھر اگر لانے والا بھی ہو تو یہ موسم کے پھل بھی نہیں ہوتے، بن موسم کا پھل بھی تم کھا رہی ہوتی ہو۔ تو مائی مریم نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے مجھے اللہ پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو رزق دینے پر آئے تو اللہ تعالیٰ دروازوں کو نہیں دیکھتا، نہ دروازے اس کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں، نہ دیواریں اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت زکریا نے جب یہ بات سنی تو حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے اور اپنی اولاد سے محروم تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر اس وقت دعا مانگی، اے مولا آپ مریم کو بن موسم پھل دے سکتے ہیں تو آپ اس زکریا کو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ اور کیا بڑھاپا تھا اس کا نقشہ بھی اللہ نے کھینچا ہے۔ اول تو پہلے دعا کا ایک ادب بتلایا کہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا، اس صورت کے اندر اپنے رب کی جو رحمت تھی اس کے بندے زکریا پر، اس کا تذکرہ کریں۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو چھپ کر پکارا۔ تو دعا کے آداب میں سے تو یہ ہے کہ آدمی آہستہ پکارے، چھپ کر پکارے، تنہائی میں پکارے۔ اجتماعی دعا کی جو کیفیت ہوتی ہے، اتفاقی طور پر اگر یہ کیفیت بن جائے، پروگرام تھا، بیان تھا، اس کے بعد اٹھا لیے ہاتھ تو ایک الگ مسئلہ، ورنہ اصل دعا تو یہ ہے کہ آدمی انفرادی دعا مانگے۔ اصل دعا کے اندر ہے انفرادی۔
الحمدللہ۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا، جو مستقل نمازی ہیں وہ واقف ہیں کہ امام کی جو اقتدا ہوتی ہے وہ سلام کی حد تک ہوتی ہے، بس سلام پھرنے کے بعد امام کی اقتدا ختم ہو گئی۔ جیسے اور چیزوں میں آدمی امام کی اقتدا نہیں کرتا، اسی طریقے سے دعا میں بھی اس کے اقتدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھا رہے؟ دعا تو ہر آدمی کی اپنی اپنی ہے۔ اول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان نمازوں کے بعد لمبی دعائیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن نمازوں کے بعد سنت ہیں ان نمازوں کے بعد مختصر پڑھتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، بس۔ یا اس طرح کی کوئی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لی، سمجھے؟ یا اس طرح کی چھوٹی دعا، اس سے زیادہ لمبی دعائیں آقا علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ سنت اہم ہے۔ ابھی سنت پڑھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی پوری ہوئی نہیں ہے، ہاتھ پہلے اٹھا دیے اللہ کے سامنے، مزدوری کرو پھر جا کے مطالبہ کرو نا اجرت کا۔ اس لیے جن نمازوں کے بعد سنتیں، میرے عزیز دوستو یاد رکھ لیجئے، وہ ظہر کی نماز، وہ اسی طریقے سے مغرب کی نماز، اسی طریقے سے عشاء کی نماز۔ بعض علماء نے یہ ذکر کیا فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کی فضیلت ہے، ان نمازوں میں وہ فضیلت پڑھنے کی جگہ سنتوں کے بعد ہے۔ آیت الکرسی بھی کب پڑھو؟ سنتیں پڑھنے کے بعد۔ بعض علماء نے لکھا، غالباً امام غزالی رحمہ اللہ یا اس طرح کوئی بزرگ کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، اگر کوئی ذکر اذکار میں یا دعا میں لگ جائے گا تو سنتیں فرض کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے دعا کے ذریعے فاصلہ کر دیا لمبی دعا تو وہ سنتوں کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جن کے بعد سنتیں ہیں پہلے سنتیں پڑھے آدمی، سنتوں کے بعد اپنے وظیفے کریں۔ بعض لوگ فرض پڑھتے کے ساتھ لمبے لمبے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں اور سنت کو مؤخر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی جو عبادت ہے اس کو پیچھے پھینک دیا، اپنی ضرورت کو سامنے لے آئے، یہ تو بے وفائی ہے اللہ کی ذات۔ اس لیے پہلے سنتیں موقعہ پڑھ لیں، اس کے بعد جتنی لمبی دعا مانگنی ہے، جتنے لمبے آپ کو جو ہے نا ذکر اذکار کرنے کریں۔ سمجھا رہی بات نہیں رہی؟ اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جیسے امام سلام پھیریں سب اپنے اپنے الفاظ میں پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور سنتوں میں لگ جائیں۔ اور اسی طرح نماز کے بعد یہ وظیفہ بھی نبی کا ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ اکبر، یا پہلے اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر پھر 3 دفعہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہم انت السلام، بس یہ پڑھیں اور پھر نماز میں لگ جائیں۔ بعد میں مانگے تسبیحات، بعد میں مانگے دعائیں، تو بہرحال دعا اصل ہے خفیہ مانگنا، اکیلے مانگنا، تنہا مانگنا، عاجزی۔ تو اب حضرت زکریا نے اس موقع پر تو مختصر دعا مانگ لی، بولا آپ مریم کو پھل دے سکتے ہیں، مجھے اولاد نہیں دے سکتے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، ربی انی وہن العظم منی، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، واشتعل الراس شیبہ، اور میرے سر میں بڑھاپے کی روشنی یعنی سفیدی چمکنے لگ گئی، ولم اکن بدعائک ربی شقیہ، اور مولا کبھی بھی تجھے مانگ کر میں نامراد نہیں ہوا، میں نے جب بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلایا تو میری مراد پوری، تو نے میری مراد پوری کی۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور میں اپنے پیچھے پھر اپنے ورثہ کے بارے میں فکر مند ہوں کہ میرا کوئی وارث نہیں، میرا کوئی سنبھالنے والا نہیں اس دین کو، اس شریعت کو، اس وراثت کو۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، بیوی میری بانجھ، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مولا اپنی طرف سے ایک ولی وارث دے دینا، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، مولا ایک وارث دے دے، ایک ولی مانے وارث، دوست، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے، واجعلہ ربی رضیہ، اور اس کو مولا اپنی نگاہ میں پسندیدہ بنا لے، اس کو اپنا خاص بنا لے۔ تو حضرت زکریا اس طرح دعا مانگ رہے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا، علماء نے لکھا، ہمیں بھی اسی طرح اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، ہمیں بھی اسی طرح اللہ کے سامنے باتیں کرنی چاہیے، مولا دیکھ میں تیرا نافرمان رہا، تو نے مجھے یہ بھی کھلایا، وہ بھی کھلایا، یہ بھی پہنایا، وہ بھی پہنایا، تو یہاں لے گیا، وہاں لے گیا، تو نے یہ میرے مسئلے حل کیے، بولا جب بھی میں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھایا تو نے میری مرادیں پوری کی، بولا اب تو میرے اس مسئلے کو بھی حل کر دے، میرے اس مسئلے، اس طرح اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اکثر بزرگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بچہ بن کے مانگو، سمجھدار بن کے نہ مانگو، جو سمجھدار بن کے مانگے گا نا وہ نہیں مانگ سکتا اللہ سے، بچہ بن کے مانگو، بچہ بن کے، جیسے ہمارا بچہ ہے وہ رو رو کے آخر کیا کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کروا ہی لیتا ہے،
حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، ابھی اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا روتا ہے، ایسی ایکٹنگ کرتا ہے اور ایسے جعلی آنسو بہاتا ہے کہ ماں باپ کو ترس آ جاتا ہے کسی ایک کو کہتا اچھا تھوڑی سی دے دو، تھوڑی سی دے دو بچوں کو پلانے کے لیے، حالانکہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے اسے کیا کیا ہے، منع کیا ہے جی۔ اس لیے میں دوستو اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگیں، عاجزی سے مانگیں۔ دعا کے تو طریقے یہ ہے کہ دعا میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت زکریا نے مانگا، اور جب حضرت زکریا نے مانگا تو ایک موقع پر حضرت زکریا اپنے حجرے میں محراب میں عبادت کر رہے ہیں اور فرشتے آ گئے اور کہا کہ یا زکریا، اے زکریا تیاری پکڑ لو، اللہ آپ کو اولاد دینے والا ہے، اور صرف اولاد نہیں بلکہ اسمہ یحییٰ، اللہ نے کہا اس کا نام یحییٰ رکھنا، لم نجعل له من قبل سمیہ، اور جب سے انسانوں کا وجود آیا یہ نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا، پہلی دفعہ آپ کے بچے کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا نے جب یہ سنا تو اب کہہ رہے ہیں ربی انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے ہوگا، وکانت امراتی عاقر، میری بیوی بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا۔ تو فرشتے نے کہا قال ربک هو علی ہین، اے زکریا آپ کے رب نے کہا یہ میرے لیے بہت آسان ہے، یہ میرے لیے بہت آسان ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، آپ بھی تو نہیں تھے، آپ کو بھی تو میں نے پیدا کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ نہیں تھے، میں نے آپ کو پیدا کیا، تو میں اب آپ کی اولاد کو بھی پیدا کروں گا۔ اب حضرت زکریا جو تھے یقین تو تھا کہ اللہ پیدا کرے گا، لیکن بس وہی میں نے کہا نا باتیں کرتے تھے اللہ سے، اللہ کیسے ہوگی اولاد۔ تو پھر حضرت زکریا کہنے لگے مولا اولاد تو ہونے جا رہی ہے، لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا اولاد ہو رہی ہے، مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے 9 مہینے کا پروسیجر گزرے گا نا، تو 9 مہینے تک انتظار کرنا، تو اللہ کوئی نشانی کوئی علامت میں کیسے پہچانوں؟ تو اللہ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے پھر علامت آنے والی ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ لیال سویہ، ایسے 3 دن آئیں گے جن 3 دنوں میں آپ کی زبان اللہ کی تسبیح کے علاوہ کچھ بول نہیں سکے گی، تم بات ہی نہیں کر سکتے لوگوں کو، تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم جو نا اشاروں سے بات کرو گے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے کہا جب ایسی کیفیت بن جائے کہ تم بولنے کی کوشش کرو بول نہ سکو تو سمجھ جانا کہ اللہ پاک نے تمہاری بیوی کے رحم میں تمہاری اولاد کی جو ہے نا ابتدا شروع کر دی ہے۔ اس زمانے میں تو الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں نا، اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھے نا بھائی، تو اس لیے حضرت زکریا نے کہا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ نے کہا کہ ایسے پتہ چلے گا کہ تم لوگوں سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ فخرج علی قوم من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، پھر اپنے محراب سے باہر نکلے تو اشارے سے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح پڑھو صبح اور شام، یعنی زبان سے بات نہیں ہو پا رہی اور اشاروں سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی ہر اعتبار سے کوشش یہ کرے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ بہرحال پھر اولاد ہوئی، یحییٰ ہوئے، پھر بڑے ہوئے، سارا واقعہ ہے آگے۔ پھر مائی مریم کا بھی واقعہ عجیب و غریب بیان کیا کہ حضرت مریم اپنے عبادت خانے میں تھیں اور جبرائیل پھر آ گئے اور کہا کہ مریم آپ کے بھی بیٹا ہوگا، اسمہ عیسیٰ ابن مریم، نام اس کا عیسیٰ ہوگا۔ اب مائی مریم تو عورت ذات تھی، پریشانی ہونا تو فطری ایک عمل تھا، کہنے لگی مجھے کیسے اولاد ہوگی، میری شادی نہیں، یہ وہ۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اسی طرح اللہ کا حکم ہے، بس اب اولاد ہوگی۔ حضرت مریم کی طرف پھونک ماری اور حضرت مریم کی اولاد ہو گئی۔ حضرت مریم عبادت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، ایک خاص مقام ہے بیت صخرہ جس کو کہا جاتا ہے، بیت المقدس میں وہ جگہ موجود ہے، وہاں حضرت مریم موجود تھی، بلکہ بیت صخرہ نہیں، اس سے باہر تھوڑے سے ایک درخت کے پاس، وہیں پر اولاد ہوئی، درد ذہ ہوا، ولادت بھی ہوئی، سب کچھ ہوئی۔ اب بیٹا خوبصورت سا سامنے ہے، بیٹا تو ہے لیکن قوم کے سامنے کیسے لے کے جاؤں، قوم کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس وحی بھیجی، یعنی فرشتے کے ذریعے، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، آپ اس کو گودی میں اٹھائیں اور جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت برقرار رکھے گا۔ اب جب مائی مریم آئی ہیں تو اب مائی مریم کو لوگوں نے دیکھا ہے تو تانے مارنے شروع کیے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم اتنا برا کام کر کے آئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ اچھا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری امی بھی بڑی اچھی اور نیک اور باحیا خاتون تھی، تو نے یہ سب کیا کیا؟ تو پھر حضرت مریم نے وہی کہا فاشارت الیہ، اس کے بچے کی طرف اشارہ کیا،
گود میں جو حضرت عیسیٰ موجود تھے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے یہ بچہ ہے گود کا، یہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ تو بس یہ کہنا تھا کہ جو حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی گود میں تھے، انہوں نے جو ہے نا وہاں گود سے اپنے آپ کو اٹھا کے بٹھایا، ایسے مائی کے گود میں بیٹھ گئے، اور پھر جو تقریر کی ہے بچپن میں، ابھی دودھ پیتا بچہ، چند گھنٹوں کا بچہ ہے اور تقریر کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دیں گے، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اللہ مجھے بابرکت بنائیں گے جہاں بھی میں جاؤں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے اللہ نے وصیت کی ہے کہ میں نمازیں قائم کروں، زکوٰۃ ادا کروں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کروں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بدبخت اور ضدی نہیں بنائے گا۔ یہ پوری تقریر کی۔ تو اس کے بعد جنہوں نے ماننا تھا وہ تو مان گئے، اور جنہیں نہیں ماننا تھا وہ پھر بھی بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ تو بہرحال یہ واقعہ تفصیل سے یہاں ذکر ہے۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے جو بڑا سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی قدرت میں کوئی کام ایسا نہیں جو وہ نہ کر سکے۔ اللہ ہر کام ہر وقت کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ اور اس واقعے میں بھی یہ بھی سبق ہے کہ دنیا آپ کو ذلیل کرنا چاہے، دنیا آپ کو رسوا کرنا چاہے، تو اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ذلت کے نقشوں میں بھی آپ کو کیا عطا فرمائیں گے؟ عزت عطا فرمائیں گے۔ مائی مریم کو ذلیل کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے ایسی عزت دی کہ آج تک مائی مریم کا نام لیا جاتا ہے۔ اور سروے میں یہ بات آئی ہے کہ سب سے زیادہ جو رکھے جانے والے نام ہیں عائشہ اور مریم، یہ دونوں سب سے زیادہ رکھے جانے والے نام ہیں۔ دنیا بھر میں عائشہ اور مریم نام سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک سروے یہ ہے کہ عائشہ پہلے نمبر پر ہے اور مریم کا نام دوسرے نمبر پر۔ اور یہ مریم جو نام ہے یہ عیسائی بھی رکھتے ہیں، تو میری بات نہیں آ رہی ہے، دیگر مذہب والے بھی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ عزت ہے کہ قوم ذلیل کرنا چاہ رہی تھی اور اللہ عزت دے رہا تھا، اور عزت ایسی ملی کہ آج تک ان کا نام عقیدت احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اپنے ابا اور اپنے قوم کو سمجھانے کہ تم کس بتوں کے پیچھے پڑ گئے، یہ بت ہمارے پالنہار نہیں ہو سکتے۔ پھر وہی تفصیل سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت نوح کا واقعہ، اور پھر دیگر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے باتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا جو بھی ایمان اور عمل صالح اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ آگے فرمایا کہ ایمان اور عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپس میں محبت قائم کرتے ہیں، ایمان اور عمل کی وجہ سے اللہ محبت قائم کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کسی کی اگر اولاد نافرمان ہو تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، آیت نمبر 96 ہے سورہ مریم کی۔ اس کو اگر پڑھ کر اور میٹھی چیز میں یا کسی چیز میں دم کر کے اگر اس کو کھلائے تو اللہ پاک اس اولاد کو بھی، اگر بیوی نافرمان ہو تو اس بیوی کو بھی، اور شوہر اگر پھوہڑ ہو تو اس شوہر کو بھی، یعنی جو بھی اگر جائز رشتے ہیں ان کے لیے اس کو استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ دل کی رنجشیں دور فرمائیں گے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص واقعہ یہاں ذکر کیا کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جنگل سے واپس آ رہے تھے اور اہلیہ کو درد ذہ ہوا، اولاد کی جو ہے نا پیدائش کے اثرات نظر آنے لگے، اور سردی کی رات تھی، جنگل تھا، قریب کوئی نہیں تھا، حضرت موسیٰ اکیلے تھے، دور کہیں پہ جو نا روشنی نظر آئی تو حضرت موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے کہ آپ یہاں رکیں، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، آپ یہاں رکیں، میں آگے دیکھ کر آتا ہوں آگ ہے، لعلی آتیکم منها بقبس، آپ کے لیے کچھ روشنی کا انتظام کروں، او اجد علی النار ہدا، یا وہاں پر کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے، کوئی خاتون واتون ہو کہ قافلہ وافلہ ہو تو وہ بھی آپ کے پاس لے آؤں۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، در حقیقت وہ ایک درخت کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی نمودار ہو رہی۔ تو حضرت موسیٰ جیسے قریب پہنچے تو وہاں سے آواز آئی، یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ یہ آگ کوئی نہیں، یہ تو تیرے رب کی تجلی ہے، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تو تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنی چپلوں کو اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ اس وقت وادی مقدس طویٰ پہاڑ پر ہیں۔ یہ طویٰ ایک وہی پہاڑ ہے جس کو طور بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنی چپل یہاں سے کیا کر دیں، اتار دیں، آپ پاکیزہ وادی میں ہیں۔
چپل اتاری گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے براہ راست بات کی اور فرمایا انا اخترتک، میں نے آپ کو چنا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، جو وحی دے رہا ہوں توجہ سے سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے آگ لینے، اللہ تعالیٰ نے نبوت دے دی۔ آئے تھے کوئی رہنمائی کرنے والی خاتون مل جائے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے عالم کے لیے رہنما بنا دیا۔ سمجھاری بات نہیں ہے، آگ لینے آئے نبوت مل گئی، رہنمائی لینے کے لیے آئے اللہ نے خود کو رہبر اور رہنما بنا دیا۔ اب اللہ نے کہا یہیں سے نکلو، کہاں پر؟ فرعون کے پاس، یہیں سے فرعون کے پاس جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ کے ذہن میں آیا کہ جنگل، اکیلی بیوی، تنہائی، سردیاں اور درد ذہن، ولادت کا موقع، یہ تو بڑی بے وفائی ہوگی بیوی کو اس حال میں چھوڑ کے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامنے پتھر ہے نا، ذرا اس پتھر پہ لاٹھی مارو۔ تو ایک پتھر کے اندر پتھر، پھر اس کے اندر پتھر، وہ واقعہ مشہور ہے، تیسرے پتھر میں یا ساتویں پتھر میں کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں ایک ہرا پتا تھا اور اس پتے کے اوپر جو ہے نا شبنم کا قطرہ تھا، یعنی کھانا اور پانی دونوں کا انتظام تھا۔ 3 اندھیروں کے اندر، ایک روایت میں 7 اندھیروں، پتھروں کے اندر کہیں سے گھس بھی نہیں سکتا، اللہ پاک نے گھسایا۔ اور حضرت موسیٰ سمجھ گیا کہ اللہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں اس اندھیرے کے اندر پتھر کا خیال رکھوں گا تو تیری بیوی کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ سمجھ تو گئے، لیکن اللہ نے کہا موسیٰ ذرا اپنے کان کو اس کیڑے کے قریب لے کے جاؤ۔ اب اتنا سا ننھا سا کیڑا کیا بولے، کیا آواز آئے، لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھانی تھی۔ حضرت موسیٰ نے جو کان اس کی طرف کیا ہے تو وہ کیڑا جو ہے نا یہ دعا مانگ رہا ہے، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس اندھیرے میں دیکھتی ہے، میری اس جگہ کو پہچانتی ہے، مجھے رزق پہنچاتی ہے، مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے۔ میرا دوستو، رزاق اس کو کہا جاتا ہے۔ آج ہماری اللہ کی طرف سے توجہ نہیں ہے، آج ہم اللہ کی طرف سے دھیان اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج لوگوں کے سامنے تو ہم روتے ہیں، اللہ کے سامنے رونا چھوڑ دیں۔ آج ہم نے یہ تو سمجھا ہوا ہے لوگ ہماری مدد کریں گے، اور ہم نے اس عقیدے کو نکال دیا کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ ہیں جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح ہوئی، حضرت موسیٰ اب پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا بیوی کا کیا حال ہے اس طرف، حضرت موسیٰ نے پیچھے بھی نہیں دیکھا، اب بالکل سیدھے نکل گئے اور وہیں پہنچے مصر میں جہاں سے آپ نکلے تھے۔ بہرحال اللہ پاک نے یہ واقعہ یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کیا، ہم اور آپ کو سمجھایا کہ رزاق اللہ ہے، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ اور دیکھیں پیچھے بھی نماز کا ذکر، یہاں بھی نماز کا ذکر، ہماری شریعت میں بھی نماز کا ذکر۔ نماز وہ عبادت ہے، زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو ہر شریعت میں ہے، تعداد میں فرق رہا ہے لیکن نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں رہی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، جو نمازوں کا اہتمام ابھی ہو رہا ہے، ہم نے یہ ہمت کرنی ہے کہ انشاءاللہ آخر تک یہ اہتمام ہوگا۔ ایک بزرگ، ان کے ذہن میں یہ بات آئی، بلکہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بزرگ کو زیارت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بزرگ کو زیارت ہوئی، تو وہاں تذکرہ چلا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تمہارے اندر ایسی کیا خاصیت ہے کہ تمہارے نبی نے تمہارے کو یہ کہا، تمہارے نبی نے تمہارے کو یہ کہا کہ تمہاری دعائیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح کیا ہوں گی، قبول ہوں گی۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں جانتے، بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا تو کوئی وجہ ہوگی، بس یہ کر کے۔ لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باتوں میں لگانے لگے۔ کس میں لگانے لگے؟ باتوں میں لگانے لگے۔ تو بات تھوڑی سی بڑی ہوئی، خواب ہی کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا جواب کیوں نہیں دیتے، جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو اس بزرگ نے خواب میں حضرت موسیٰ کو کہا حضرت ہماری قرآن میں آپ کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے ایک دفعہ یہ پوچھا تھا کہ قال ہی عصائی، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا قال ہی عصائی، یہ تو لاٹھی ہے۔ بات تو پوری ہو گئی تھی نا، بات کیا تھی یہاں پوری ہو گئی تھی، یا عصا، یہ میری اللہ نے پوچھا کیا ہے؟
آپ نے کہا میری لاٹھی ہے، بس بات ختم. لیکن آپ نے اس کے ساتھ یوں بھی کہا اتوکا علیہا، میں اس لاٹھی پر کبھی ٹیک لگاتا ہوں، واحش بها علی غنمی، میں اس کے ذریعے اپنے جانوروں کو، ریوڑوں کو ہانکتا بھی ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس سے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. تو موسیٰ یہ بتائیے اللہ نے کہا تھا ہاتھ میں کیا ہے، آپ کہتے صرف لاٹھی کافی تھا، آپ نے اتنی ساری باتیں ساتھ میں کیوں کی کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں، جانوروں کو ہانکتا ہوں اور اس سے اور بھی فائدے اٹھاتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا، اس لیے بات کو بڑھا رہا تھا. تو اس بزرگ نے کہا اللہ آپ سے بات کرتا تھا، مزہ آتا تھا، آپ بڑھا رہے تھے، آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے مزہ آ رہا ہے، اس لیے ہم بھی باتوں کو بڑھا رہے ہیں. سمجھا رہی بات ہے؟ اس لیے ہم بھی باتوں کو کیا کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں تمہارا یہ علم اس قابل ہے کہ تمہاری دعائیں انبیاء کی طرح قبول کی جائیں. سمجھا رہے؟ تو علم ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں بہت تفصیل سے تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اب آپ جائیے. موسیٰ نے کہا کہ اللہ ہماری کوئی نشانی ہو، میں تو وہاں سے نکلا تھا تو ان کے ایک قبطی کو قتل کیا تھا میں نے، اور میرے تو گرفتاری کے وارنٹ وہاں پہ ہیں، اب میں جاؤں تو مجھے وہ پکڑ نہ لیں، یا میں جاؤں تو کوئی نشانی بھی تو میرے پاس ہو کہ میں بتاؤں میں نبی ہوں. اسی طریقے سے میری زبان میں لکنت ہے، میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیجیے. حضرت موسیٰ کی ان دونوں دعاؤں کو قبول کیا، ایک تو بھائی کو نبی بنا دیا ہارون کو، اور دوسرا اللہ نے کہا کہ اس عصا کو پھینکیے. اس عصا کو پھینکا، وہ سانپ بنا. حضرت موسیٰ ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے. اللہ نے کہا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، خودها، آپ پکڑیں اس کو اور ڈریں نہیں، ہم اس کو پہلی صورت میں واپس لے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پہ ہاتھ لگایا وہ پھر سانپ بن گیا. تو اللہ نے کہا وہ پھر لاٹھی بن گیا. تو اللہ نے کہا اگر تم سے نبوت کی دلیل مانگی تو یہ معجزہ دکھانا. اور باری تعالیٰ اور دوسرا کوئی معجزہ، اللہ نے کہا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیں. ہاتھ کو بغل میں ڈالا اور ہاتھ نکالا تو وہ یہ کیا کہلاتا ہے، یہ جو ہمارا بلب ہے اس کی طرح چمکنے لگا اور روشنی ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب ہاتھ کو ایسے بند کیا تو وہ روشنی پھر چلی گئی. تو کہا کہ اگر معجزہ مانگیں، نبوت کی دلیل مانگیں تو یہ دو معجزے دکھانا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور قوم میں دعوت دی، اور قوم نے کہا کہ یہ دلیل دو، تو یہ دلیل دی. تو پھر پوچھا فرعون نے کہ بھائی اب کیا کہتے ہو؟ تو وزیروں نے کہا یہ جادوگر ہے، جادوگروں کو بلاؤ. پھر جادوگروں کو بلایا گیا، پھر مقابلہ ہوا، انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں پھینکی. اور بہرحال آنے سے پہلے مقابلے کا اصول یہ تھا کہ بادشاہ جب اپنی سربراہی میں مقابلہ کراتا تھا تو ایک خاص قسم کی وردی دیتا تھا کہ دونوں جماعتیں اس وردی کو پہن کے اکھاڑے میں اتریں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ کے اس لباس کو پہننے سے انکار کیا کہ میں تمہارے لباس کو نہیں پہن سکتا، یہ غیر شرعی لباس ہے. تو اب فیصلہ یہ ہوا کہ موسیٰ ہمارا لباس نہیں پہن رہے تو جادوگر موسیٰ جیسا لباس پہن. جادوگروں نے پوچھا کہ ان کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. تو جو حلیہ موسیٰ کا تھا وہی حلیہ ظاہری کس نے بنایا؟ جادوگروں نے بھی بنایا. مقابلہ ہوا، ان کے عصا، ان کی لاٹھیاں جب سانپ بنے، حضرت موسیٰ کی لاٹھی جب سانپ بنی تو سب کو نگل گئی. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پہ ہاتھ لگایا تو لاٹھی واپس آ گئی، لیکن ان کی لاٹھیاں واپس نہیں آئیں. تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جو جس فن کا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے. تو سارے سجدے میں گر گئے، وہ سارے سجدے میں گر گئے. اللہ نے ان سب کی جو ہے نا سب کو ایمان کی دولت دے دی. بہرحال یہ واقعہ یہاں پر یہیں تک یہاں ذکر ہے. پھر فرعون نے کہا کہ تم میرے بولنے سے پہلے ایمان کیسے لائے؟ بلکہ یہ بھی ذکر ہے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا. ان سب نے کہا ہم مر تو سکتے ہیں، اب اس ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ابھی ایمان لائیں، ابھی. اور ابھی ایمان لاتے کے ساتھ قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں. اور وہ پورے جادوگر کہہ رہے ہیں آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. اب تو جو کر سکتا ہے کر لے. پھر کہنے لگے کہ تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ دنیا میں ہمیں مارے گا تو زیادہ سے زیادہ یہاں ہماری سانس لے لے گا، آخرت میں تو کیا کرے گا؟ آخرت میں اللہ ہمیں اجر دے گا. اور پھر اس نے بعضوں کو قتل بھی کیا بدماش نے، لیکن وہ ایمان سے نہیں پھرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی اللہ سے تذکرہ کیا، مولا یہ جادوگر مقابلے پر آئے تھے اور آپ نے ان کو ایمان دے دیا. جادوگر مقابلے پر آئے تھے، آپ نے کیا دے دیا؟ ایمان دے دیا. حالانکہ آپ نے مجھے بھیجا خصوصی طور پر فرعون کے ایمان کے لیے تھا، جس کے لیے بھیجا تھا وہ تو ایمان نہ لایا، اور جو قوم مقابلے پر آئی تھی وہ کیا لے آئی؟ ایمان لے آئی. تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ تیرا حلیہ بنا کر آئے تھے، تیرا حلیہ، تیرے جیسا لباس پہن کر آئے تھے، تیرے جیسی صورت بنا کر آئے تھے. مجھے حیا آئی کہ کوئی نبی کی صورت بنائے اور میں اسے کیا کروں؟ ہلاک کر دوں. تو
تو میرے دوستو حضرت موسیٰ کا حلیہ بنانے پر اللہ نے کامیاب کیا، ہم اگر اللہ کے نبی جیسا حلیہ بنائیں گے تو اللہ کامیاب نہیں کرے گا۔ اس لیے بھی یہ ہمارے لیے سبق ہے سب اس میں بھی کہ ہم نے اپنا حلیہ نبی جیسا بنایا۔ اور حلیہ کس کا نام ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز نبی جیسی بنانے کی کوشش کریں۔ بال ویسے رکھیں جیسے نبی کا حکم ہے، چہرے کو ویسے خوبصورت بنائیں جیسے نبی نے بنانے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے لباس وہ ہو جیسا نبی نے پہننے کا حکم دیا۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنائیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائیں گے، اللہ پاک ہمیں ایمان کی وہ دولت عطا فرمائیں گے جو ہمیں جنت الفردوس میں نبی کا پڑوس عطا فرمائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضر قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما۔ مولا کریم اعتکاف کی عبادت یا اللہ جن احباب نے بھی یا اللہ یہاں مسجد میں بیٹھے یا کسی بھی مسجد میں جو کوئی بھی معتکف بیٹھا، مولا سب کی عبادات کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سب کی عبادات کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، مولا سب کی عبادات دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما۔ مولا وہ کتنے خوش نصیب ہیں یا اللہ جو یہاں اعتکاف میں ہیں، اور وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو مسجد اقصیٰ میں اعتکاف میں ہوں گے، اور وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف میں ہوں گے۔ مولا ان تمام معتکفین کی عبادت قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما، اور مولا ہم سب کو یا اللہ مسجد نبوی کے اعتکاف نصیب فرما، مسجد حرام کے اعتکاف نصیب فرما۔ مولا کریم رمضان المبارک میں عمرہ تیرے حبیب کے ساتھ عمرہ کرنے کی مانند ہے، مولا رمضان کے عمرے نصیب فرما، مولا رمضان کے عمرے نصیب فرما۔ مولا کریم جتنے پریشان حال لوگ ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، مولا کریم بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، مولا کریم بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، مولا نیک صالح عطا فرما، مولا جن کو اولاد دی ہے فرما بردار بنا، مولا کریم جتنے بیمار ہیں صحت و شفا عطا فرما، جتنے مسلمان مرد دور دنیا سے چلے گئے بخشش فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہل وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔ جزاکم اللہ۔